ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ معزز اور محترم حاضرین محفل، علماء ذی وقار، اسٹیج پر موجود عظیم علمی اور روحانی شخصیات اور پنڈال میں موجود جملہ عاشقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، میں اظہار تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں اور ابھی چند لمحات کے بعد آپ انشاءاللہ العزیز وہ روح پرور منظر دیکھیں گے جس کے لیے اس محفل کو سجایا گیا۔ علماء کرام جو جامعہ مرتضیہ کے تشریف سے جنہوں نے دستار فضیلت حاصل کی، مکمل کیا، وقوف علیہ تک پڑھا، اور جو حفاظ جنہوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا، ان کی ابھی دستار فضیلت ہوگی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قبلہ مفتی اعظم پاکستان حضور قبلہ مفتی منیب الرحمن ہزاروی دامت برکاتہم القدسی آپ کا خطاب ہوگا۔ آپ سماعت فرمائیں گے۔ مجھ سے پہلے بھی آپ خطابات سن چکے ہیں، تو میں سب سے پہلے تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت جس نے پیدا فرمایا، جو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، اور جس نے دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازا اور حصول علم دین کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ ذات جس نے اپنا عظمتوں اور شانوں والا وہ رسول عطا فرمایا جسے عطا کرنے کے بعد ہر نعمت جو اس ذات نے عطا فرمائی اس کے شکر کا حکم دیا، لیکن اپنا محبوب عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں شکر گزار ہوں اس ہستی کا امتی بننا نصیب ہوا کہ جس کا امتی بننے کی خواہش انبیاء بھی کرتے گئے۔ اس کے بعد میں دعا گو ہوں اپنے اساتذہ کرام کے لیے کہ جنہوں نے محنت سے مجھ بندہ ناچیز کو پڑھایا، مجھ پر محنت کی۔ میرے استاد گرامی قدر شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام نصیر الدین صاحب چشتی قبلہ آپ تشریف فرما ہیں۔ بنیادی جو میری تربیت جامعہ نظامیہ میں ہوئی ہے وہ آپ نے فرمائی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ سلامت فرمائے، کامل صحت عطا فرمائے۔ میرے استاذ ذات یہاں تشریف فرما ہے۔ آج مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے اس ہماری کانفرنس میں، عالمی اتباع رسول کانفرنس میں مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے جانشین حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ نصیر احمد ہزاروی صاحب، حضرت علامہ غلام مرتضیٰ ہزاروی صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ علاوہ عظیم میرے دوست احباب علماء سادات کرام اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ تو میں اگر سب کا نام لوں گا ٹائم بہت ہو جائے گا۔ آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، علماء کا بھی شکر گزار ہوں، اور سادات کرام مشائخ اعظام کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہ جو علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو پڑھایا، محنت کی۔ میں تو یہی کر سکتا تھا، ادارہ بنایا اور بیٹھ گیا، یہ پڑھنے کے لیے آ گئے، میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن خاص طور پر آج میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں جو آپ کو یہاں علماء نظر آ رہے ہیں، حفاظ نظر آ رہے ہیں،
یہ فارغ التحصیل ہوئے، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ مسند تدریس کی زینت ہیں، کچھ وہ ہیں جو مسند افتاء کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ شعبہ حفظ و ناظرہ کی تدریس کر رہے ہیں، کچھ میدان خطابت کے شاہ سوار ہیں، تو مختلف میدانوں میں خدمت دین مدین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ان پہ محنت ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اخراجات کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی ملک کی فنڈنگ کے بغیر، کسی بھی حکومت کی فنڈنگ کے بغیر، کسی بھی تنظیم کی فنڈنگ کے بغیر صرف اہل محبت، میرے یاران طریقت، میرے برادران اسلام، علاقہ کے اہل محبت جو دین کا درد رکھنے والے تھے، اور وہ لوگ جو ان طلباء کو جانتے تھے، اور بے شمار وہ احباب ہیں جو ان طلباء کو جانتے بھی نہیں، کسی کی شکل سے بھی واقف نہیں، وہ اپنے خون پسینہ کی کمائی سے ان کے لیے حصہ نکال کر بھیجتے رہے۔ دل سے دعا گو ہوں، وہ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ رب العزت ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اگر ان کا تعاون شامل حال نہ ہوتا تو شاید ہم اتنی بڑی بزم نہ سجا سکتے۔ جامعہ کے جو معاونین ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہو، جامعہ کے خیر خواہوں کے لیے بھی دعا گو ہو، اور کچھ وہ احباب جنہوں نے مجھے سست نہیں ہونے دیا، مجھے ایکٹیو رکھا، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اور آج میں ان کے لیے یہ بھی دعا کروں گا کہ یہ جو قافلہ ہم لے کے چلے ہیں، اللہ کرے وہ ہمارے اس قافلہ کا حصہ بن جائیں اور انہیں بھی اتباع رسول کے اس قافلہ کے ساتھ شامل ہونا نصیب ہو جائے۔ یہ جو علماء فضلاء بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو پڑھا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جائیں امامت کریں اور جائیں خطابت کریں، پیسے کمائیں اور وقت گزاریں، گاڑیاں خریدیں، کوٹھیاں اور بنگلے بنائیں اور دنیا سے پردہ فرما جائیں۔ نہیں، ان کو پڑھا کر ان کو مشن دیا ہے، اور جو ان کی ذمہ داری لگائی ہے الحمدللہ یہ نبھا بھی رہے ہیں۔ جو ان کی ذمہ داری میدان عمل میں جس انداز سے تبلیغ کی ان کی ذمہ داری لگائی ہے، اس کو میں نے ایک تحریک کی صورت میں منظم کیا ہے، جس کا نام تحریک اتباع رسول رکھا ہے۔ مجھ سے قبل آپ بھی شروع سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، حضرت صاحبزادہ مفتی سید بلال حسین شاہ صاحب مرتضائی، آپ نے تحریک اتباع رسول کا بہت تعارف آپ کو کروا دیا، تو میں نے جو اس سلسلے میں اس کا اعلامیہ مرتب کیا ہے، وہ جو ذمہ داری ان کی لگائی ہے وہ اعلامیہ کی صورت میں، وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ بھی سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم علماء کو کیا مشن دے کر میدان عمل میں اتار رہے ہیں۔ تو اعلامیہ کے میں نے 2 پورشن کیے ہیں۔ پہلا حصہ ہے عقائد و نظریات کے حوالے سے، یہ میں نے اس لیے مرتب کیا ہے کہ عقائد و نظریات کا بھی بڑا مسئلہ ہے، تو عقائد کھلا کر کلیئر کٹ عقائد اپنے بیان کرنے چاہیے تاکہ ارادت مندوں اور متوسلین کو کوئی ابہام نہ رہے۔ اور آج کل یہ جو بعض گھروں میں جو مسائل درپیش ہے، کسی کی کنی اس طرح وزنی ہے اور کسی کی کنی آپ سمجھتے ہیں کہ جب پتنگ اڑتی ہے تو کنی جب وزنی ہوتی ہے تو وہ ایک طرف کو جھکاؤ اور میلان ہو جاتا ہے، تو آستانوں پہ یہ ٹینشنیں سامنے آ رہی ہیں، کسی کا رفظ کی طرف میلان ہے اور کسی کا
جو خروج اور ناصبیت کی طرف میلان ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تحریک اتباع رسول نے عقائد کا جو اعلامیہ ترتیب دیا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اعتقادی گمراہی اور سوشل میڈیا کے اس پرفتن دور میں اسلام مخالف پروپیگنڈا کے منفی اثرات سے عقائد حقہ اسلامیہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کے لیے تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، صرف وہی لائق عبادت ہے، وہ ایک ہے، قدیم ہے، واجب الوجود ہے، اس کا عدم محال ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ نمبر 2، حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ تمام مخلوق بشمول انبیاء و رسول علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مستقل، عارضی، ذلی، بروزی کسی معنی میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب کافر ہے، اسے ماننے والا بھی کافر ہے۔ اور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ختم نبوت میں شک کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور اختیارات سمیت قرآن و حدیث سے ثابت شدہ جملہ و فضائل و کمالات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ہم ان سب کو دل و جان سے مانتے ہیں اور ان کے خوب تذکرے اور چرچے کرنا تقاضائے ایمان سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کسی تبدیلی کے بغیر مکمل طور پر محفوظ ہے۔ مطلب کہ کسی بکری، چھترا، لیلے وغیرہ نے کسی قسم کی کوئی آیت کھائی نہیں ہے۔ جیسے نازل ہوا اسی طرح سے یہ بالکل محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اسے غیر محفوظ سمجھنے والا اور اس میں کمی بیشی کا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 4، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں اور اسی نسبت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی جملہ آل پاک اور تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن کا صمیم قلب سے ادب اور دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہوئے انہیں عزیز از جان سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری، سیاسی، باطنی، سیاسی اور روحانی ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے برحق خلیفہ اور انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام کے بعد جملہ مخلوق سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے برحق خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے برحق خلیفہ ہیں اور ان کے بعد حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ چوتھے برحق خلیفہ ہیں۔ افضلیت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ باقی صحابہ کرام کا مرتبہ ان کے بعد ہے اور باقی تمام مسلمانوں کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ہے۔ نمبر 6، دور حاضر میں اہل سنت و جماعت کے لبادہ میں چھپے رافضی اور ناسبی لوگوں کی منفی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے احوال و تاثرات کو ظاہر کرنے کے لیے جس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے لیے قلبی احترام میں برابری ضروری ہے، بالکل اسی طرح ان ہستیوں کے ایام کے مواقع پر محافل کے اندر بیان فضائل میں برابری بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دن آئے تو ان کی عظمتوں کے چرچے دل کھول کر کریں، اور جب اہل بیت اور آل رسول کے ایام آئیں تو ان کی عظمتوں کے چرچے بھی آپ کھل کھلا کر کریں۔ نمبر 7، مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملہ میں، مشاجرات کا مطلب ہے جھگڑے جو تنازعات ہوئے، ان کے معاملہ میں سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں تبصرے کرنے اور فیصلے صادر کرنے سے زبان بند رکھی جائے اور ان کے متعلق دل صاف رکھا جائے۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے کسی بھی چمکتے ہوئے ستارے اور کسی بھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف صراحت سے، اشارہ سے، کنایہ یا تعریف سے، تنقید سے شان کرنے والے کو اہل سنت و جماعت سے خارج سمجھتے ہیں۔ مطلب کسی بھی ہستی کی کوئی بے ادبی کرے گا تو وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اور اگر ایسی حرکت کا کوئی مرتکب شخص تحریک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکن یا کسی عہدے پر فائز پایا گیا تو مرکزی شورا ثبوت جرم کے بعد تا وقت غیر مشروط سچی توبہ اسے معزول کرتے ہوئے فوراً اس سے اعلان لا تعلقی کرے گی۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی ابدی علم کے مطابق سب کو جانتے ہوئے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا تمام صحابی بھی جنتی ہیں اور تمام اہل بیت بھی جنتی ہیں، قطعی اور یقینی جنتی ہیں۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ جملہ نبی اور رسول معصوم عن الخطا ہے، اسی طرح تمام ملائکہ معصوم عن الخطا ہیں، ان کے علاوہ مخلوق میں کوئی معصوم نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے بعض اولیاء کرام محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، معصوم صرف نبی ہیں اور فرشتے ہیں۔ نمبر 10، فقہ میں ہم امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں، عقائد میں شیخ الاسلام رئیس المتکلمین امام ابو منصور محمد ماتریدی حنفی رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں، اور عقائد کی تشریحات اور اختلافی مسائل میں امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ، امام اہل سنت شیخ الاسلام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، امام المناظرین شیخ المحدثین حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد نقشبندی مجددی مرتضی فقہ رسول رضی اللہ عنہ، ان ہستیوں کی تحقیقات اور فیصلوں پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں معیار حق سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ آگے ہے اصلاح اعمال۔ اصلاح اعمال کے حوالے سے تحریک اتباع رسول کا اعلامیہ سماعت فرما دیں۔ مقصد حیات سے غفلت اور نفس پرستی کے تباہ کن نتائج کے پیش نظر اصلاح معاشرہ، کردار سازی، سنتوں کی اشاعت اور بدعات کے خاتمہ کے لیے تحریک اتباع رسول کا جاری کردہ اعلامیہ ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا جاگتے ہو، ہاتھ کھڑے کر کے دسو ذرا، جاگتے ہو جی۔ نمبر 1، ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں عملی طور پر نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہوگا۔ یہاں میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حکومتی لیول پر نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں ہمارے سامنے رکاوٹیں ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنی ذات پر نظام مصطفیٰ نافذ کرنے میں ہمارے سامنے کیا رکاوٹ ہے، اور جہاں جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ اگر ہم اس بات میں مخلص ہیں کہ حکومتی لیول پہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو تو تحریک اتباع رسول کا پیغام یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کریں، ذات پر نظام مصطفیٰ نافذ کریں، اپنے گھر میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں، انشاءاللہ العزیز ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ آڑے آ سکتی نہیں ہے۔
نمبر 2، وارثان محراب و ممبر، دین اسلام کے لیے غیر مفید اور عاقبت سے غیر متعلق مباحث کو موضوع سخن بنانے سے پرہیز کریں گے۔ یہ علماء جو یہاں تشریف فرما ہے اور جو تشریف لائے ہیں اور جو سن رہے ہیں، یہ سماعت فرما لیں کہ جس ٹاپک کو بھی آپ نے چننا ہے، اس کا انتخاب کرنا ہے، پہلے یہ سوچ لیں کہ اس بات کا دین کو کیا فائدہ ہے اور اس کا ہماری آخرت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بس جس بات کا دین کو کوئی فائدہ نہیں، اس موضوع کے اوپر توانائی صرف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور جو بحث ہماری آخرت سے متعلق نہیں ہے اس کے اوپر بھی توانائی صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن و سنت کی روشنی میں منزل اور اس کی جانب جانے والے راستے کا تعین کر کے اس پر اپنی زندگی کے سفر کو یقینی بنایا جائے گا۔ میں نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں منزل سمجھی ہے وہ ہے اللہ کی رضا، اور اس کی جانب جانے والا جو راستہ مجھے سمجھ آیا ہے وہ ہے جو سیدھا گنبد خضرا کی طرف جا رہا ہے۔ اب بندہ بمبئی کی ٹرین کے اوپر بیٹھ جائے، امرتسر کی ٹرین کے اوپر بیٹھ جائے اور شور کرے کہ مدینے جا رہا ہوں، ای خیال استو محال استو جنوب۔ ایک ناخن پڑھنا تھا بیڑا محمد والا، لیتا پہ اتاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ میں نے کہا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڑے پہ بیٹھ جاؤ تو انشاءاللہ سیدھے مدینہ منورہ جاؤ گے۔ پہلے یہ تو سوچو بیڑے کس کے اوپر بیٹھے ہوئے، ابھی یہ بات آ جاتی ہے۔ نمبر 4، فرائض و واجبات کو عملی طور پر ان کے مقام و مرتبہ سے نیچے کی سطح تک لا کر اور امور مستحبہ کو عملی طور پر فرائض و واجبات سے بڑھا کر احکام شریعہ کے درجات میں پیدا کر دیے جانے والے عدم توازن کو کنٹرول کیا جائے گا۔ جاگتے ہو؟ سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ ہوں ایک گل میں تمہیں پوچھن لگیا، میرے یہ دسو شریعت میں کچھ چیزاں نے فرض، کچھ واجب نے، کچھ سنت نے، کچھ مستحب نے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ختم شریف ہے صرف اور صرف مباح یا مستحب۔ 5 وقت کی نماز دے ویلے جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ 5 وقت کی نماز زور دی نماز ہوئے تے بندے ہون 20-25 تے ختم شریف تے بندہ ہوئے 500 تے دسو سسٹم الٹ پلٹ ہویا کہ نہیں ہویا؟ یہ کنے کرنا ہے؟ مارو کسی آگے کرنا ہے؟ اے علماء بیٹھے انہاں نے سسٹم سیٹ کرنا ہے، توازن درست کرنا ہے۔ جیڑی چیز فرض ہے وہ فرض رہے گی، جیڑی واجب ہے وہ واجب رہے گی، تے جیڑی مستحب ہے وہ مستحب رہے گی۔ ختم چھوٹ جائے تے چھوٹ جائے کوئی گل نہیں، نماز چھوٹنی چاہیے نہیں۔ سمجھ آ گئی جے؟ اے جے اتباع رسول کا پیغام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ قلعہ شریف۔ موبائل فون سمیت سائنسی ایجادات کے منفی استعمال سے حملہ آور ہونے والے فتنوں سے نئی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی اسلامی اصولوں کے مطابق کردار سازی اور اخلاقی تربیت کی جائے گی۔ میں یہ برملا کہتا ہوں کہ چرس چھوڑنی آسان ہے، افیم چھوڑنی آسان ہے، اور کسی کو شیشے کا نشہ نہ کیا تو یہ چھوڑنا آسان ہے، موبائل فون چھوڑنا یہ مشکل ہے۔ بس یہ کریں کہ اس کے گلے میں رسی ڈالیں، اس کا منفی استعمال کنٹرول کریں، اس کا پوزیٹیو استعمال کریں۔ جب ہم خود پوزیٹیو استعمال کریں گے تو ہماری اولاد بھی اس کا پوزیٹیو استعمال کرے گی۔ بچوں کو موبائل اور کمپیوٹر پکڑا کر بند کمرے میں بٹھا دینا یہ ہلاکت اور تباہی ہے۔ تحریک اتباع رسول کا پیغام ہے کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، بجلی کی چوری۔ جاگ دے ہو؟ سبحان اللہ۔ بجلی کی چوری، پانی کی چوری، فصلوں کی چوری، ڈکیتی، رشوت خوری، سود خوری، کرپشن، ملاوٹ، منشیات فروشی،
نجائز سفارش اور مناسب میں کمزور بہن بھائیوں کے ثابت شدہ حصہ پر ناجائز قبضہ سمیت معاشرہ کے اندر جنم لینے والے تمام جرائم اور رواج پا جانے والے معاصی کی اخلاقی تربیت اور بیداری شعور کے ذریعے روک تھام کی جائے گی۔ ڈنڈا پکڑ کر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ حکومت کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے تربیت کرنا، ذہن سازی کرنا، تحریک اتباع رسول انشاءاللہ العزیز تربیت کے ذریعے اور بیداری شعور کے ذریعے ان جرائم کو کنٹرول کرے گی۔ آپ ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ دنیا والوں کے سامنے مسلمانوں کو نمبر 7 دنیا والوں کے سامنے مسلمانوں کو مثالی شخصیات بنا کر پیش کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اعلیٰ اخلاق، عمدہ کردار اور بلند افکار کے حامل افراد پر مشتمل ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیا جائے گا۔ یہ چند دن پہلے ایک دوست آئے تھے جاپان سے، میرے پاس بیٹھے، انہوں نے جاپان کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہاں کے بچوں میں اتنی اعلیٰ تربیت ہے کہ وہ جھوٹ سے واقف ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے، سبحان اللہ، وہ چوری سے واقف ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کرپشن کیا ہوتی ہے۔ تو میں سوچ میں مبتلا ہو گیا، میں نے کہا اوے جاپان والے دا سانو کی رنگ پا گئے، اسی اپنے گھر شروع کریے۔ انہوں نے کہا جی چوری بڑی ہے، کہ میں کیا ختم انڈیا والے نے آ کے کرنی ہے، جھوٹ بہت ہے۔ تو میں نے کہا یہ جھوٹ کوئی بیرون ملک سے لوگ آئیں گے، شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاؤ۔ آج تحریک اتباع رسول نے چراغ جلا دیا ہے، الحمدللہ۔ سبحان آپ نیت کر لیں کہ ایک ایسا مثالی معاشرہ بنائیں گے، نیو جنریشن کی ایسی تربیت کریں گے کہ لوگ آئندہ جاپان کی مثالیں دینے کی بجائے پاکستان اور عالم اسلام کی مثالیں دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے گھر کی دولت ہے، تیار ہے اس تربیت کے لیے؟ انشاءاللہ۔ وہ ایک تھا لیڈر تھا اور انقلاب کا لیڈر تھا، وہ اپنا ملک چھوڑ کے کہیں چلا گیا، اس نے انقلاب کی بات کی تو لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں کے ذریعے تو تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ لوگ ہیں کہاں؟ تو اس نے کہا تھا وہ ابھی ماں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں۔ پھر وقت نے بتایا کہ جو بچے ماں کی گود میں دودھ پی رہے تھے وہی جب بڑے ہوئے تو اس ملک میں انقلاب لانے کا سبب بن گئے۔ آپ آج سے یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کی تطہیر اور تزکیہ کرنا ہے اور ہر قسم کے گند اور خرابی کو ختم کرنا ہے اور ایک ایسا مثالی معاشرہ بنانا ہے کہ لوگ غیر مسلموں کی مثالیں دینے کی بجائے ہمارے پاکستان کی مثالیں دیا۔ سبحان اللہ، تیار ہے؟ انشاءاللہ، آپ کھڑا کر کے حد کریں انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کو ایک دفعہ ضرور کہوں گا، جاگ دے جے سبحان اللہ، کہ پھر ذرا توجہ نال سنیا جے۔ انہوں نے کہا جی میری عرض سنی کان تار کے ہوں، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، اے سنیا جے پھر۔ نمبر 8، شادیاں سنت طریقے کے مطابق کی جائیں گی۔ انشاءاللہ، تیار جے؟ انشاءاللہ، جدو میں پوچھنا ہاتھ کھڑا کر کے جواب دوں گا۔ جو صرف شریعت کے مطابق صرف منگنی نکاح اور ولیمہ پر مشتمل ہوگی، بس۔ تیار جے؟ انشاءاللہ، بدعات سے اجتناب کیا جائے گا۔ انشاءاللہ، گھر کی تیاری بھی دلہے کے ذمہ ہوگی اور جہیز نام کا تمام سامان ضرورت دلہا خود تیار کرے گا۔ انشاءاللہ، تیار جے؟ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بس پھر انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ لڑکی سے جہیز نہیں لیا جائے گا، انشاءاللہ، یہ ہمارا مشن ہے اور اللہ کے فضل سے ایسی شادیاں ہو رہی ہیں۔
ابھی چند دن پہلے ہم نے مولانا رجب علی مرتضی صاحب کی شادی کی ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی ہماری علماء کی شادیاں ہوئی ہیں بالکل اسی طریقے سے ہوئی ہیں۔ انہوں نے تمام سامان خود بنایا، یہاں آ جاتے ہیں، نکاح پڑھا کے دلہن یہیں سے لے جاتے ہیں، دوسرے دن سادگی سے ولیمہ کرتے ہیں۔ مروجہ بارات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، جی آپ اسٹیج آپ یہ لگی اس بات سے انشاءاللہ مروجہ بارات جو ہے 200-300 بندہ لے کے لڑکی کے والد پہ اور بھائیوں پہ بوجھ نہیں بنا جائے گا۔ مروجہ بارات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، خاندان کے اور 10 افراد دلہا کے ساتھ دلہن کے گھر جائیں گے، مسنون نکاح کے بعد دلہن گھر لے آئیں گے، حتی الامکان تقریب نکاح مسجد میں ہوگی، دلہن والوں پر کسی ضیافت کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، دلہا ولیمہ کی تقریب اختصار اور سادگی سے کرے گا۔ انشاءاللہ تیار جے؟ انشاءاللہ مقلابہ جات کے مواقع پر یا علاوہ عزیز شادی کی کسی تقریب میں فری کیمپ پر ایک دوسرے کو قیمتی تحائف اور سوٹ وغیرہ پیش کرنے کی رسموں سے پرہیز کیا جائے گا۔ کسی بھی تقریب میں بے پردگی نہیں ہوگی، مردوں اور عورتوں کے اختلاط سمیت ہر طرح کی غیر شرعی حرکت ممنوع ہوگی۔ نال چلو گے؟ انشاءاللہ ذرا ٹکا کے ہاتھ چکو چاس نہیں ہے، انشاءاللہ نال چلو گے؟ انشاءاللہ اے کیمرے والا نال کیمرہ ذرا نال چلو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ چک کے وعدہ کرو انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز۔ انشاءاللہ اور یار شادی اتباع رسول کے مطابق کر رہی ہے، انشاءاللہ اور میں آپ کو بتا دوں اتباع رسول کا درجہ کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا بندہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی لگاتا ہے، بندہ جب دوستی لگاتا ہے تو ولی اللہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات میں اپنی خواہش کو فنا کرتا ہے تو فنا پھر رسول بن جاتا ہے، اللہ کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو فنا فنا بن جاتا ہے۔ تو وہ درجہ کتنا بڑا ہوگا، یہ تو بندے کی طرف سے تھا، اس درجے کا کیا عالم ہوگا کہ جب اللہ خود فرمائے کہ بندے مجھے تجھ سے پیار ہو گیا، سبحان اللہ، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ اے میرے نبی ان سے فرما دیں میری اتباع کریں۔ دوستو نبی پاک کی سنتوں کو اپناؤ، حضور کی اداؤں کو اپناؤ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اور جس سے اللہ پیار کرے گا پھر اس کو کسی قسم کی کوئی کمی آ سکتی نہیں۔ جی نمبر 9، محفلوں پر، عرسوں پر اور دیگر جلسہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کے جتنے بھی جلسے ہیں ان پر آنے والے اخراجات کو کم سے کم سطح پر لایا جائے گا۔ رات کو منعقد ہونے والی محافل کا پر وقت تیاری کے ساتھ نماز عشاء کے فوراً بعد آغاز کر دیا جائے گا تاکہ اگلی صبح نماز فجر کی ادائیگی میں خلل واقع نہ ہو۔ محفل کا تمام تر پروٹوکول اللہ اور اس کے پیارے رسول کے ذکر کے لیے ہوگا، لہذا کسی بھی دینی یا دنیاوی مقتدر مدعو مہمان کی آمد کو تلاوت نعت اور تقریر کے تسلسل میں مخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایک گل میں تو کھول کے دساں، اسی اپنا بھی احتساب کرنے ہوں جدو پروگرام کر لیے بعد بہ جائیدا ہے کہ ساڈے کولوں خلاف ورزی کتنی ہوئی ہے، جتھے ایتکی ہوئی ہے اگلی باری پھر نہیں ہوے گی۔ گل ذہن وچ رکھنا، اگر کسی جگہ پہ کوئی ساتھی یہ محسوس کرے کہ تساں ایتھے خدائی کیتی ہے وہ سانوں آگاہ کرے، اسی اودے شکر گزار ہوں گے۔ نمبر 10، فوت شدہ مسلمان کو اسلامی دستور کے مطابق سپرد خاک کیا جائے گا۔ حکم شریعت کے مطابق تدفین کے موقع پر کفن، قبر کی کھدائی سمیت جملہ ضروری اخراجات میت کے ترکہ سے کیے جائیں گے۔ بدعات سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے میت کے گھر کی کسی خاتون کے میکا والوں کے ذمے کفن دفن کا خرچہ نہیں ڈالا جائے گا، مہمانوں کے کھانا کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ایصال ثواب کی کسی بھی تقریب میں دیگیں پکا کر تشریف لانے والے مہمانوں کی ضیافت نہیں کی جائے گی۔ پتہ نہیں لگتا یہ فوتگی ہے کہ ولیمہ ہے، جی فوتگی نو فوتگی رکھا جائے گا۔ شریکہ برادری کے ذمہ ان مواقع پر ضیافتوں کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ نمبر 11، ان باتوں سے اتفاق کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ کہنے کا مطلب ہے بھی آئندہ جو فوتگی ہونی ہے تو اتنے اعلان نہیں کرنا، سارے بھائی روٹی کھا کے جایا جی، ایک جنازہ پڑھنا ہے نا روٹی کھانا ہے، سمجھو جی۔ اس معاملے پہ پوری ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، اور تحریک اتباع رسول آپ کو ڈیٹیل سے پیغام دے گی۔ آپ نے صرف اس قافلے کے ساتھ چلنا ہے اور اس پیغام کو آگے دنیا تک پہنچانا ہے۔
اس کا شیڈول کسی جید باعمل اور حق پرست عالم دین سے مرتب کروایا جائے گا۔ اس موقع پر صرف قرآن و سنت اور صاحب مزار کی سیرت و سبانے کے مضامین پر مشتمل اصلاحی بیانات ہوں گے۔ مزار کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، اس کا طواف نہیں کیا جائے گا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط منع ہوگا، ڈول کی تھاپ پر رقص نہیں کیا جائے گا، کبڈی نہیں کی جائے گی، کتوں کی لڑائی نہیں کرائی جائے گی، اور عرس کے موقع پر سرکس اور دیگر لہو و لعب کے مشاغل کی تنصیب نہیں ہوگی، ہر طرح کی غیر شرعی حرکت سے پرہیز کیا جائے گا۔ اتفاق کرتے ہو؟ انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز جی۔ اور اب آخری وطن عزیز پاکستان کے استحکام اور اس کی امن و سلامتی کے لیے بھرپور کاوش کی جائے گی۔ ایگری کر دیو؟ انشاءاللہ یہ ملک سارا کہا رہے اسائیں کی حفاظت کرنی ہے، ان امن و سلامتی کی کوشش کرنی ہے، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت پر معمول جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا جائے گا۔ اتفاق کر دیو؟ ذرا بسم اللہ، سارے ہاتھ جوڑ کے اتفاق کرو انشاءاللہ جی۔ تحریک اتباع رسول کے پیغام سے اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ چلیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اعلامیہ بک اسٹال کے اوپر بھی موجود ہے، جو وہاں سے لینا چاہے وہاں سے لے سکتے ہیں، جو وہاں سے نہیں لے سکتے تو ادھر علماء کو میں کہہ دوں گا جو نہیں لے سکتے ان کو فری میں مل جائے گا انشاءاللہ عزیز۔ تو اب انشاءاللہ دستار فضیلت ہوگی اور اس کے بعد قبلہ مفتی اعظم پاکستان دامن برکاتہ القدسیہ آپ کا انشاءاللہ عزیز خطاب ہوگا کہ انشاءاللہ دعا